ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 35۔ رہنے دو مریم، اس بیچارے کو کیا پتہ اس گیم کا۔ اس سے پہلے کہ زرار کوئی جواب دیتا، حیا خود ہی بول اٹھی۔ یہ تو دن رات بس خود کو کتابیں پڑھنے میں ہی مصروف رکھتا۔ حیا کے چیلنجنگ انداز پر زرار گہرا سانس بھرتے کرسی سے اٹھا اور پھر ٹیبل پر موجود ریکٹ اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ زرار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ حیا ایک دم سٹپٹاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے پہلے تو حیا کو لگا وہ تو گئی کام سے، مگر اسے دور سے ہی شٹل اپنی طرف پھینکتے دیکھ حیا اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ حیا اس گیم میں چیمپئن شپ کا ٹائٹل تک اپنے نام کر چکی تھی، مگر زرار بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ حیا کو ٹف ٹائم دیتے خود کو ہرانے کا بالکل بھی موقع نہیں دے رہا تھا۔ مریم تو فریش ہونے چلی گئی تھی، مگر اذلان اور زینب ان دونوں پر نگاہیں جمائے اس دلچسپ گیم کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں فاطمہ بھی نوری آنٹی کی ہمراہی میں وہیں لان میں آ گئی۔ نوری آنٹی جوس کا جگ اور گلاسز ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ حیا بیٹے آ جاؤ، جوس پی لو، تھک گئی ہوں گی آپ، کب سے تو کھیل رہی ہیں۔ فاطمہ کی نرم آواز پر حیا کو اپنا سانس بحال کرنے کا موقع مل گیا۔ فاطمہ دور سے ہی حیا کا پھولا ہوا تنفس دیکھ چکی تھی۔ اسے اس وقت فاطمہ کا یہاں آنا کسی غنیمت سے کم نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ آتی تو وہ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ہار مانتی نیچے بیٹھنے والی تھی۔ شکر ہے فاطمہ آنٹی آ گئی، ورنہ میری کیا عزت رہ جاتی اس کھڑوس کے سامنے۔ حیا نے زیر لب بڑبڑاتے تشکر آمیز انداز میں اپنی آنکھیں اوپر کو اٹھا لیں۔ حیا کی یہ حرکت زرار کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی، اس لیے دھیمے سے مسکراتے نافی میں سر جھٹک گیا۔ یہ لیں اپنا ریکٹ شٹل، اور ہاں، کسی کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ زرار کا زومنی لہجہ حیا سمیت وہاں موجود تمام نفوس کو ایک پل کے لیے چونکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ زرار نے ریکٹ حیا کے ہاتھ میں تھمائے اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ حیا کے چکر میں اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے سر کے بال اس کی عرق آلود پیشانی کے ساتھ چپک گئے، جنہیں اس نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے فوراً سیٹ بھی کر لیا۔ نہ جانے کیوں اس پل حیا کی پٹر پٹر چلتی زبان جواب دینے سے قاصر ہو چکی تھی۔ لاکھ بار چاہنے کے باوجود بھی اس کی ساکت نگاہیں زرار کے وجیز سراپے پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ زرار، یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے، کئی لوگوں کو واقعی اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ بات طنز کی ہو تو اذلان کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ دوسری طرف زینی اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اذلان نے یہ جملہ فقط اسے سنانے کے لیے ہی کہا ہے۔ دونوں کی نگاہیں ایک پل کے لیے آپس میں ٹکرائی ضرور تھیں، مگر زینی ان کی تاب نہ لاتے فوراً اپنا چہرہ نیچے جھکاتی جوس پینے لگ گئی۔ زرار بیٹے آپ بھی جوس پی لیں۔ زرار کو وہاں سے جاتا دیکھ فاطمہ نے اسے اپنے مخصوص شیریں انداز میں مخاطب کرتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نو تھینکس چاچو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ زرار سہولت سے انکار کرتے آگے بڑھ گیا، مگر عقب سے ابھرتی اذلان کی سنجیدہ آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو فوراً بریک لگا دیا۔ زرار یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس، مجھے آپ سے ایک اسٹڈی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، اور ہاں، بھابھی کے ہاتھ سے جوس کا گلاس بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اذلان کے خشک لہجے نے زرار کو اچھے سے باور کرا دیا کہ اسے یوں زرار کا انکار کرنا کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ جواباً زرار بادل ناخواستہ جی چاچو کہنے کے بعد جوس کا گلاس تھامے اذلان کے بالکل ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ سب لوگ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ چکے تھے۔ حیا کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ حیا کا جھکا چہرہ دیکھتے فاطمہ نے اسے اپنے ساتھ لگائے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں فاطمہ آنٹی، میں تو بس ایسے ہی۔ حیا نے بہانہ گھڑنا چاہا، مگر ہڑبڑاہٹ میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں جب آپ کسی بات کو لے کر سٹریس میں ہوتی ہیں تبھی خود کو بیزی رکھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور میں کل سے نوٹس کر رہی ہوں آپ یہی سب کر رہی ہیں۔ فاطمہ نے جانچتی نگاہوں سمیت حیا کے ہاتھ سے جوس کا خالی گلاس تھامے واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اذلان کنکھیوں سے زرار کو جوس پینے کا اشارہ کرتے خود بھی لیپ ٹاپ بند کیے جوس پینے لگ گیا۔ نگاہیں ابھی بھی زینی کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی، جبکہ زینی اس وقت حیا کے بجھے چہرے کو ہی یکٹک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی، وہ میں تھوڑا ڈپریس تھی بس اسی لیے۔
حیا منمنانے کے انداز میں گویا ہو رہی تھی. زرار ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. حیا کے لبوں سے ڈپریس لفظ سننا اسے شدید حیرت میں مبتلا کر چکا تھا. ڈپریس؟ لیکن کیوں؟ کسی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ فاطمہ اس کی کیپ اتارے شفقت آمیز انداز میں اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سہلانے لگی تھی. بابا کی بہت یاد آ رہی ہے. حیا کی بات پر زینی کے چہرے کا رنگ ایک دم فک پڑ گیا. اذلان کی نگاہوں سے زینی کی تیزی سے متغیر ہوتی رنگت مخفی نہ رہ سکی. کوئی نوٹس نہ کر لے اس لیے زینی اگلے ہی پل خود کے اعصاب پر قابو پائے پھر سے حیا کی طرف متوجہ ہو گئی. کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ فاطمہ اس وقت بالکل ایک ماں کی طرح حیا کو ٹریٹ کر رہی تھی. زرار فاطمہ کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا. ہاں جی مما نے. حیا کی بات پر زرار نے غیر محسوس انداز میں کھل کر سانس لیا کیونکہ اس کے ہاں کہنے پر ان سب نے زرار کو ہی اچنتی نگاہوں سے دیکھا تھا. وہ سب ان کی نوک جھونک سے بخوبی واقف تھے اس لیے ان سب کو یہی لگا ہو نہ ہو زرار کی کسی بات پر ہی حیا اداسی میں گر چکی ہے. اب وہ سبھی زرار کو دیکھنے کی بجائے حیا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. رفعت آپا نے؟ انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فاطمہ نے حیا کا جھکا چہرہ تھامے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی. زرار بچپن سے ممتا کے اس لاڈ پیار کے لیے ترستا آیا تھا. آج اپنی آنکھوں کے سامنے وہی سب حیا کو ملتا دیکھ اس کی نیلی جھیل جیسی آنکھیں سرخیوں سے بھر گئیں. گہری سمندر آنکھوں میں چھایا سکوت اس کے تاثرات میں مزید سنجیدگی پیدا کر چکا تھا. کل میری ماما سے ویڈیو کال پر بات ہو رہی تھی نا؟ حیا اپنے شکایتی انداز میں شروع ہو گئی. میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ اور یہاں موجود سبھی لوگ میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں. پھر میں نے انہیں زرار کے ان فرائض کا بھی بتایا جو اس نے مجھے رات کو بنا کر دیے تھے. اس وقت مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی. حیا بنا سوچے سمجھے فر بولتی جا رہی تھی. فرائض کی بات پر اذلان کی بیک وقت مسکراتی اور جتاتی نگاہوں نے زرار کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا. یار اس لڑکی کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹک سکتی کیا؟ مجھے سب کی نظروں میں آکورڈ سچویشن میں ڈال دیا. حد ہوتی ہے اسٹوپڈیٹی کی بھی. زرار دل ہی دل میں سے کوسنے کے ساتھ ساتھ فرائض بنانے پر خود کو بھی لتاڑ رہا تھا. پھر وہ لمحے بھر کو تھمی مگر فاطمہ کے سوالیہ انداز نے اسے پھر سے بولنے پر اکسایا. پھر کیا تھا؟ ایک لڑکے سے کام کروانے پر ماما مجھے ڈانٹنے لگی. اب میں کیا کروں؟ مجھے نہیں بنانا آتا کھانا. اس میں اتنا ڈانٹنے والی کون سی بات ہے بھلا؟ حیا کو اس وقت اپنا آپ صحیح لگ رہا تھا. شدت جذبات کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے نمکین پانیوں سے بھر چکے تھے. اوہ میری جان، تو اب مجھے کہہ دیتی نا، میں بنا دیتی آپ کو. فاطمہ نے حیا کی پرنم آنکھیں صاف کرتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. مجھے اس بات کا اتنا برا نہیں لگا جتنا ان کی بعد میں کئی بات کا دکھ ہوا ہے. حیا فاطمہ کے شانے پر سر ٹکائے کھل کر اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کر رہی تھی. بعد میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ فاطمہ اسے کریدنے میں مصروف تھی. وہ چاہتی تھی کسی طرح حیا اپنے اندر کا غبار باہر نکال لے. اس کی یہ کوشش کامیاب بھی رہی تھی. میں نے جب کہا آپ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں تو ماما نے ہنستے ہوئے کہا تم وہیں ان کے پاس ہی رہو اور مریم کو واپس بھیج دو ہمارے پاس. بات کے آخر میں حیا کی آواز رند گئی. آج صحیح معنوں میں زرار کو اس کی حساسیت کا ادراک ہو رہا تھا. وہ اس پل اس کے افسردہ چہرے پر سے اپنی نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا. اس کے ہمیشہ یہیں رہنے والی بات پر زرار کی ہارٹ بیٹ ایک لمحے کے لیے مس ہو گئی. اس کے ذہن میں اچانک ایک کوندہ آن لپکا مگر اگلے ہی سیکنڈ اس نے خود کے اعصاب پر قابو پایا. اپنے سر کو تھوڑا نفی میں جھٹکا دے دیا. لو بس اتنی سی بات. آپا مذاق کر رہی ہوں گی بیٹے. آپ نے ایسے ہی خود کو اتنا ہلکان کیا. اس کی پوری بات سننے کے بعد فاطمہ نے دھیمے سے مسکراتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. میں بہت بری ہوں. شاید اسی لیے ماما مجھ سے بیزار ہو گئی ہیں. حیا کا مغموم لہجہ زرار کی دھڑکنوں میں عجب ارتعاش پیدا کر رہا تھا. ایسی بات نہیں ہے بیٹے، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں اس لیے ایسا لگ رہا. فاطمہ نے نفی میں سر ہلاتے اس کی بات کی تردید کر دی. اور ویسے بھی حیا بیٹے، جن سے محبت ہوتی ہے نا ان سے انسان کبھی بیزار ہو ہی نہیں سکتا. ان کو تو ہمیشہ دل سے لگا کر رکھا جاتا ہے بھلے وہ آپ سے کتنا ناراض ہی کیوں نہ ہوں. بات کرتے ہوئے اذلان کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی. زینب اس وقت بنا پلکے جھپکائے اذلان کو ہی دیکھنے میں محو تھی. ارے واہ کیا ڈائلاگ ہے چاچو. یہ آپ کی کون سی مووی کا ڈائلاگ ہے؟ میں نے تو آپ کی ساری موویز دیکھ رکھی، پھر مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا؟ اذلان کی حلاوت امیز آواز کو سنتے حیا پل بھر میں ہی نارمل ہو چکی تھی. اب وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے اذلان کی موویز کے بارے میں سوچنے لگ گئی. زرار اپنی آنکھوں کا حجم مزید پھیلائے اس کی پل پل بدلتی کیفیت کو ہی بغور دیکھ رہا تھا. ہاں یہ کسی مووی کا اسکرپٹ نہیں ہے، یہ تو میں نے خود سے کہا ہے.
لان کی ساکت فضا میں اچانک اذلان کا مسرور کن کہکا جل ترنگ بن کر گونجتا سنائی دیا۔ اچھا، مجھے لگا یہ کسی مووی کا ڈائلاگ ہے۔ اس کا مطلب پھر تو آپ نے یہ ڈائلاگ زینی آنٹی کے لیے بولا ہوگا نا؟ اپنا نام سنتے زینی خفت کے مارے اپنا چہرہ فوراً نیچے جھکا گئی۔ پاس موجود فاطمہ اور زرار نے حیا کی اس بات پر اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ پر بمشکل قابو پایا۔ ہے نا زینی آنٹی؟ اذلان کے جواب نہ دینے پر حیا نے باقاعدہ زینی کو ہی مخاطب کر لیا، جس کے جواب میں وہ صرف دھیمے سے مسکرانے پر ہی اکتفا کر سکی تھی۔ ویسے اذلان چاچو، ایک بات بتاؤں؟ حیا اس وقت مسکراتے ہوئے کتنی پیاری اور جاذبے نظر لگ رہی تھی، یہ کوئی زرار سے پوچھتا۔ بالکل، اذلان نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ زینی آنٹی کی اسمائل پاکستان کی تمام ایکٹریسز سے 1000 درجے زیادہ پیاری ہے۔ حیا کی اس قدر کھلے انداز میں کی گئی تعریف پر زینی ایک پل کے لیے سٹپٹاہٹ کا شکار ہو گئی۔ زینی کے متوقع رد عمل پر اذلان کے لب بے اختیار دھیمے سے مسکرا دیے۔ پتہ نہیں حیا، میں نے تو انہیں ہمیشہ روتے اور لڑتے ہوئے دیکھا، اس لیے مجھے ان کی اسمائل کے بارے میں زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ اذلان نے زینی کو چھیڑنے کی خاطر مزاح کا عنصر اپنایا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے بظاہر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ اذلان کی بات پر زینی کی آنکھوں میں اچانک سنجیدگی کی جگہ ہلکا غصہ عہد آیا۔